پیارے ناظرین، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے تو ایک جگہ پر بیٹھے، اور وہاں پر ایک پیڑ بھی تھا جو راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ راجا کے سپاہیوں نے بہت ہی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ پھر خواجہ صاحب نے ان سے کہا کہ چلو اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اب تو اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ کل ہو کر دیکھا تو اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سب کے سب اونٹ زمین سے چپک گئے ہوں۔ سپاہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر معافی مانگی تو خواجہ صاحب نے کہا کہ جاؤ، اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جب سپاہی اونٹ کے پاس آئے تو سارے اونٹ کو دیکھا اٹھ کر چل رہے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان اجمیر میں یہ پہلی کرامت تھی۔ پیارے ناظرین، اجمیر میں ایک انا ساغر تالاب تھا، شاید اب اس کا پانی سوکھ گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی میں وضو کیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ انہیں روکتے اور آپ سے کہا پانی مت لو۔ پیارے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں اپنے مرید سے کہا جاؤ لوٹے میں پانی بھر کر لے آؤ۔ اس کے بعد جب مرید لوٹے میں پانی بھرنے گئے اور لوٹا بھرا تو پورا تالاب سوکھ گیا اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ سپاہی گھبرائے ہوئے یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد سپاہی گھبراتے ہوئے راجا کے پاس پہنچے اور گھبراتے ہوئے پورا معاملہ راجا کو سنایا۔ راجا نے ان سب سپاہیوں کو نکارا کہہ کر بھگا دیا، لیکن اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے خاص صلاح کاروں سے مشورہ کیا تو اس کے صلاح کاروں نے مشورہ دیا کہ خواجہ غریب نواز کو نظر انداز کیا جائے اور بعد میں جادوگروں کے مدد سے اس مسئلے کو سلجھایا جائے۔ اس کے بعد راجا نے کچھ بڑے لوگوں کو معافی مانگنے اور تالاب کا پانی لوٹانے کی گزارش کے بھیجا۔ حضرت خواجہ صاحب جانتے تھے کہ ان کی نیت کیا ہے اور کس نیت سے یہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے رحم دلی دکھاتے ہوئے کہا یہ تو اللہ کی ایک معمولی سی چیتاونی ہے، ہمارا مذہب کسی جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر آپ نے اپنے خادم کو کہا لوٹے کا پانی انا ساغر میں ڈال دو۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ پھر انا ساغر تالاب پانی سے بھر گیا۔ پھر خواجہ صاحب نے لوگوں کو سمجھایا اللہ بار بار سرکشوں کو مہلت نہیں دیتا ہے، بے جان مورتیوں کو چھوڑ کر اللہ کو مان لو ورنہ دوزخ کی آگ انتظار کر رہی ہے۔ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے لیکن اندر سے غصہ بھرا تھا، اور وہ سب وہاں سے خواجہ صاحب کے لیے اپنے دل میں نفرت لے کر لوٹ گئے۔ جب وہ تالاب کے راستے سے گزرے تو دیکھا کہ تالاب پھر سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ یہ سب جا کر راجا کو بتایا۔ ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیال اور سازشیں پیدا ہونے لگی۔ راجا نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے شادی دیو کو بلایا۔ شادی دیو اجمیر میں سب سے مایہ ناز جادوگر تھا اور اپنی طاقت اور جادوگری کے لیے مشہور تھا۔ راجا نے ان سے کہا کہ ہمارے دھرم کو اس سے بڑا خطرہ ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہرانے کے لیے مدد مانگی۔ شادی دیو نے کئی دنوں تک اپنے تنتر منتر کی طاقت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ انہیں ہرانا آسان نہیں۔ پھر اس نے شیطان کو بلایا اور ایک شیطان نے اسے ایسا راز بتایا جس سے وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے راجا کو بھروسہ دلایا کہ اب وہ مسلمان فقیر کو ہرانے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد شادی دیو نے اپنے شاگردوں، اپنے چیلوں کو جادو کے نئے منتر سکھائے اور جادوگروں کے فوج کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی یہ جادوگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمان ڈر گئے اور خواجہ صاحب کو اس کے بارے میں بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی آرام سے بولے وہ پہلے بھی آئے تھے اور ناکام ہو کر لوٹ گئے تھے، اور اب بھی انشاءاللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شادی دیو
اور لوگ دور سے منتر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اور جب وہ قریب پہنچے تو چھوٹے جادوگر رک گئے اور شادی دیو کو آگے بڑھنے کو کہا، اور شادی دیو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آگے بڑھا۔ اس نے ایسا انتظام کیا کہ جو مسلمان اس کے پاس آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ آگ برساتی آنکھیں اور شعلے نکالتے منہ کے ساتھ بڑے غصے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی گرجتی آواز ماحول کو اور بھی خطرناک بنا رہی تھی۔ شادی دیو غصے میں چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مسلمان، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، میں جاگ چکا ہوں اور اب تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھ اور منہ سے نکلنے والی آگ بجھ گئی اور اب وہ اپنے جسم کو ہلانے تک میں ناکام تھا۔ اس کے چیلے سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے گرو کی کوئی نئی چال ہے، اور زور زور سے منتر پڑھنے لگے۔ اس بیچ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے شادی دیو کی طرف جلال بھری نظر سے دیکھا۔ آپ کے اس نظر سے شادی دیو کانپنے لگا اور زور سے رحیم رحیم پکارنے لگا۔ اور جب شادی دیو کے چیلوں نے اپنے استاد کی یہ حالت دیکھی تو غصے اور ڈر سے اسے گالیاں دینے لگے اور اپنے استاد پر چلانے لگے۔ شادی دیو جو اپنے قوم کا معتبر آدمی تھا یہ سب سہن نہیں کر سکا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگا، اور جو لکڑی پتھر اس کے ہاتھ لگا وہ اپنے ہی چیلوں پر پھینکنے لگا۔ یہ ایک ڈراؤنا منظر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چلائی گئی ساری چالیں پلٹ کر انہی کے اوپر ڈال دیا، اور ان کی چال ان پر ہی بھاری پڑنے لگی۔ شادی دیو نے اپنے کئی چیلوں کو مار ڈالا، اور جو بچے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ لیکن شادی دیو کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی تو آپ نے پانی کا پیالہ بھر کر اس کے پاس بھیجا۔ شادی دیو نے جب وہ پانی پیا تو اس کے دل سے کفر اور اندھیرکار کا سارا اندھیرا مٹ گیا۔ شادی دیو جو پہلے خدا کا انکار کرتا تھا، اب بڑے اور ایمانداری سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم کو چومنے لگا۔ اس طرح سے ایک اور انسان مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا اور خدا کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بڑھنے لگی اور اسلام بھی اجمیر میں پھیلنے لگا۔ تو کسی طرح سے یہ خبر ایک ہندوستان کا مشہور جادوگر جس کا نام تھا جوگی جے پال، اس کے کانوں تک گئی۔ اس نے معلومات کیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلے کا تیاری کرنے لگا۔ بتاتے ہیں کہ اس وقت اس سرزمین میں یعنی پوری دنیا میں اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے جادوگر اس کو اپنا استاد مانتے تھے۔ پھر ایک روز وہ یعنی جوگی جے پال حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلے کے لیے آ گیا۔ پھر اجمیر کے لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اور وہ آگ کے شعلے پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور وہاں آ کر آگ بجھ جاتے ہیں جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آرام سے بیٹھے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ان کے طرف شعلہ آتا اور بجھ جاتا۔ پھر جے پال جوگی کا یہ منتر ناکام ہوا تو اس نے دوسرا منتر استعمال کیا اور سانپ کا لشکر بھیجا۔ سانپ بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر اپنا سر پٹکتے اور مر جاتے۔ یہ سب دیکھ کر جوگی جے پال غصے سے بھر گیا اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور قریب آ گیا اور بولا، میرا نام جے پال عرف جوگی ہے۔ پورے ہندوستان کے دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور شہروں پر میرا راج ہے۔ جے پال جوگی نے کہا، اس سے پہلے کہ تم فقیروں پر آسمانی آفت بن کر برسوں، تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تم کو جانے کا موقع دے رہا ہوں۔ اب تک تم نے اس زمین پر جو کچھ بھی کیا اس کا حساب بھی نہیں مانگ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آسمانی آفت کس پر آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جے پال یہ سن کر
بہت غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں گھمایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسی آئی جس کا ایک سرا زمین پر تھا، دوسرا آسمان پر۔ جوگی جے نے اس رسی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی اونچائی پر پہنچنے کے بعد بولا، میں آسمان پر جا رہا ہوں، وہاں سے تم پر بجلی گراؤں گا، اور وہ آسمان پر چڑھتا چلا گیا اور بادلوں میں چھپ گیا، لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن رسی ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، جاؤ اس جادوگر کو ڈھونڈ کر زمین پر واپس لے آؤ۔ جوتا وہاں سے اڑا اور کچھ ہی دیر بعد لوگوں نے دیکھا جوگی جے پال آسمان سے چیختا چلاتا ہوا زمین پر گر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں جے پال جوگی کے سر پر پڑ رہی تھی اور زمین پر آ گرا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی روحانی طاقت ہے اور اس نے سب کے سامنے ہار مان لی۔ جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہا، جسے پورے ہندوستان کے جادوگروں نے نہیں ہرا پائے، وہ ایک فقیر کی جوتی سے ہار گیا، اور بولا، یہ میری زندگی کی محنت تھی، اور رونے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کو تسلی دی اور محبت بھری لہجوں میں کہا، جس علم کی کوئی حقیقت نہ ہو اس پر غمگین ہونا بیکار ہے۔ اس کے بعد جے پال جوگی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام عبداللہ بیابانی رکھا۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔